حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ عیدین اور ایام تشریق کے روزے حرام کیوں ہیں. حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایام بہت ہی بابرکت ہیں، اس میں تو خوب عبادت کرنی چاہیے، اور روزہ تو بہت بہترین عبادت ہے. آخر ان دنوں میں روزہ رکھنا منع کیوں ہے؟ واضح رہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے، بلکہ نہ رکھنا واجب ہے، اور اگر کوئی رکھا تو حرام ہوگا، اس کو توڑ دینا واجب ہوگا. ہاں، اس پر بعد میں قضا لازم نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صیام یومین، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو دنوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اس روایت کو حضرت امام ابو داود نے اپنی سنن میں نقل فرمایا، اور حضرت نبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الصیام باب و تحریم صوم ایام تشریق میں نقل فرمایا ہے. ناظرین کرام، یہ کھانے پینے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ کتنی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان ایام میں خالق کائنات نے اپنے اشرف المخلوقات کے لیے ضیافت کا اہتمام فرمایا. لہٰذا ان دنوں میں روزہ رکھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ضیافت سے اعراض کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت سے منہ پھیر لینا ایک بندے کو کیسے شوبھا دے سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی کے مہمان بنے اور آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تو میزبان کے دل پر کیا گزرتا ہے. خود اگر آپ میزبان ہیں اور مہمان نہ کھائے تو کیسا لگے گا. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نفل روزہ رکھ کر کسی کا مہمان بنے ہیں اور آپ کے تناول نہ کرنے سے میزبان کا دل دکھے تو آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت تو ہے، مگر دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اس روزے کی قضا بعد میں آپ پر لازم ہے. تو یہ ایک مخلوق کی بات ہوئی، لیکن ہمارا خالق تو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. تو اس مہربان خالق و مالک کی دعوت ضیافت سے اعراض کرنا کتنا برا ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ناظرین اکرام، واضح یہ ہوا کہ ایام تشریق اور عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا منع اس لیے ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ضیافت کا اہتمام ہوا ہے اس ضیافت سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس ضیافت سے ہم اعراض کرنے والے ہوں گے. اس لیے منع فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں. مجھے امید ہے ناظرین کرام کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.